محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نشان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کیونکہ میرے بعد نبی نے آنا نہیں ہے، اگر میرے بعد آنا ہوتا تو وہ اگر نبوت کے لائق تھے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. پھر دوسرا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. پھر تیسرا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ہوا کرتے جن کو یہ اعزاز حاصل ہوتا کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے، انبیاء علیہ السلام کے اوپر اتنی نظر شفقت ہو جاتی کہ وہ فرشتوں سے بات کر سکتے تھے. اگر میری امت میں سے کسی کو یہ راز حاصل ہے تو وہ حضرت عمر ہیں جو فرشتوں سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں. پھر چوتھا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے، یعنی یہ جو بھی بولتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے حق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تائید ہوتی ہے، تب ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان ہوتی ہے. پھر آپ کی زندگی کا جو عظیم پہلو ہے وہ ہے سلطنت کو چلانا. 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرتے رہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر سادگی اتنی تھی. عید کا موقع تھا، عید کا خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، گھر سے آپ نے جوتے مانگے پہننے کے لیے. تو عالیہ محترمہ نے کہا کہ اے عمر جوتے تو نہیں ہیں؟ کہا وہ جوتے بڑے نہیں ہیں، تھوڑے سے جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ بڑے نہیں ہیں. آپ کی عالیہ محترمہ نے کہا اے عمر وہ جوتے اتنے پوشیدہ اتنے پرانے ہو چکے ہیں اب تو وہ پہننے کے قابل نہیں ہیں. آپ کے یہ جو انکساری دیکھی آپ اصل بتانا یہ چاہتے تھے رعایا کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ننگے پاؤں عیدگاہ کی طرف چلنے پڑے. کسی نے کہا کہ اے عمر لوگ کیا کہیں گے کہ تم ننگے پاؤں مسلمانوں کے حکمران ہو، بادشاہ ہو، ننگے پاؤں عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہو. آپ نے فرمایا مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اس نے کہا تو پھر آپ کی خواہش، آپ کی ذہن، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کہیں گے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ سنتا ہے. یعنی 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرتے ہوئے بھی سادگی کا یہ عالم ہے کہ ننگے پاؤں عیدگاہ کی طرف. پھر صرف یہی نہیں، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دن کے وقت بھی امور سلطنت کو سنبھالتے اور رات کی تاریکی جب چھا جاتی، جب لوگ اپنے بستروں پہ آرام کرنے کے لیے چلے جاتے، پھر آپ آرام نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کی خبر گیری کرتے. بے شمار واقعات ایسے ہیں